یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی ہم کا مارا ہے، وہاں کیا بات اولیاء کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، میرے مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، اے رب کریم بالخصوص حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، ان کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمیں بھی سجدوں کی لذت عطا فرما، ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں بھی مولا کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق اور سنتوں کا عامل بنا دے، ایمان پر استقامت نصیب فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہند و پاک کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ساتھ الحمدللہ نصیر الدین چراغ دہلوی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ موجود ہیں، اور اس مسجد کے یہاں کے ساتھ ہی جو مسجد ہے، خطیب و امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آئیے ان سے ہم کچھ حضرت کے بارے میں مدنی پھول سننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ دہلی جو خواجاؤں کی چوکھٹ اور بڑا پیارا شہر اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مزارات ہیں، اور آج اس ہستی کے دربار میں جن کا نام تو سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، آج ان کے قدموں میں حاضری کا شرف ملا ہے، تو حضور کچھ ان کے بارے میں آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ کہ ایک سادات اکرام آئے سرکار میں، سرکار کی بارگاہ میں، اور حیات میں تھے آپ، اور اسی پہ آپ تشریف فرما تھے، اور وہ آئے تھے آپ سے بیعت ہونے کے لیے۔ حضرت کو پتہ چلا کہ کوئی آ رہا ہے، اور وہ اولاد رسول الحمدللہ، تو چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت تخت پہ تشریف فرما تھے، چوکی پہ۔ تو جیسے ہی وہ سادات کرام آئے اور حضرت کی نگاہ ان کے اوپر پڑی، تو حضرت کی چوکی گھومنے لگی، گھومنے لگی۔ تو لوگوں نے دیکھ کے حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو برجستہ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ آل رسول ہے، اللہ اکبر، کہا کہ اولاد رسول ہے، ان کی اتباع کرنا، ان کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ گوارہ نہیں کر رہا میرے دل کو کہ میرا پیٹ ان کی طرف ہو، تو اس لیے چوکی جو ہے گھومنے لگا، اور گھوم کے
उस सादात किराम के जो फूल थे उन्हीं के सामने, उनके रुख उनकी तरफ हो गया, पीछना। वाह 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 वाह। तो वो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे आज आपके साथ जाके इंशाल्लाह। कराएंगे। अच्छा माशाल्लाह, आप मदनी चैनल देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा इससे मतलब दिलचस्पी है माशाल्लाह और मैं जुड़ा हुआ हूँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कहाँ नहीं, और माशाल्लाह यहाँ के ख़तीब इमाम साहब ने हमें बड़ी प्यारी बातें भी बताई। मज़ीद कुछ सीरत हज़रत पर हम मदनी फूल लेंगे और फिर उस चौकी का, उस तख्त का भी दीदार कराएंगे जो सैयद ज़ादे को देखकर उस रुख की तरफ मुड़ गया जिस रुख पर सैयद ज़ादे का रुख था। मुझे इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत का वो शेर याद आ रहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। औलिया किराम का ये तरीका रहा कि वो सैयद साहिबान की, सादात किराम की ताज़ीम किया करते। क्या आप भी करते हैं? अगर नहीं तो बिल्कुल दिलो जान से करना शुरू कीजिए, तलाश कीजिए। हो सकता है बाज़ औक़ात हमारे आसपास ही सैयद साहिबान होते हैं, हमें उनकी खिदमत करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर आप पहले आप आइए। ये देश निज़ामुद्दीन का है, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निज़ामुद्दीन का है, शागे आलम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं माशाल्लाह? दिल्ली वालों माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह पहुंच गए? अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। पहली मुलाकात दिल्ली वालों से रात में हुई थी, आप आज सुबह में हो गई। अस्सलाम वालेकुम। और भी अल्लाह के वली के कदमों में हो गई माशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी जो हाथ मिलाया मुझसे ज़रा मिलाएं, दो मीठे और प्यारे इस्लाम भाई। यहाँ एक और अंदाज़ भी है हाथ मिलाने का। हिंद आएंगे तो बहुत कुछ नया देखेंगे आप। तो ये बहरहाल किताबों में भी लिखा है कि एक अंदाज़ ये भी है, तो कुछ इलाकों वालों का ये अंदाज़ है। तो ठीक है माशाल्लाह, खैरियत से आप? अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मक़ामाते मुक़द्दसा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो तख्त है। याद रहे कि सैयदना नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को दुनिया से गए हुए 700 साल के करीब का वक्त हो चुका है। गोया ये तख्त जो है 700-750 साल पुराना है और अभी भी बिल्कुल सही सालिम नज़र आ रहा है। लकड़ी का पूरा तख्त है और सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली इस पर बैठकर तदरीस भी किया करते। और आपने थोड़ी देर पहले इमाम साहब ने हमें जो वाक़या सुनाया कि सैयद साहब को देखकर इस तख्त ने गोया अपना डायरेक्शन, अपना रुख बदल दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक मकाम के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। इस अदब करने वाले तख्त के सदक़े अल्लाह हमें भी बाअदब बनाए। एक बात याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अदब ख़ुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वाक़या कई बार सुना होगा। आपने बुज़ुर्गों का अदब ही तो किया था। और हज़रत इब्राहीम कंदोज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो अपनी झोली से टुकड़ा निकाल कर आपके मुबारक मुंह में डाला था, तो वो तकदीर बदल गई, वो लाइफ का स्टाइल ही तब्दील हो गया। तो ये वो बातें होती हैं कि बाज़ औक़ात थोड़ा सा जिसको हम कहें कि अदब कर लें किसी का, और अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे की निगाह पड़ जाए, उनकी करम नवाजी हो जाए, तो क्या मालूम ये अदब करना हमारी तकदीर बदलने का बाइस बन जाए। और इसी तरह कभी किसी की बेअदबी हम बाज़ औक़ात इग्नोर कर देते हैं। हम बाज़ औक़ात सोचते नहीं हैं कि एक सफ़ेद बालों वाली शख्स हमारे साथ हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिद की जगह हैं। बाज़ औक़ात उन्हें डांट देते हैं, उन्हें झड़क देते हैं, गरीब होते हैं तो उनसे बात सीधे मुँह नहीं करते। हमें नहीं मालूम किसका अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा है। बाअदब लोगों को रब पसंद फरमाता है। हमें चाहिए हमेशा अपने से बड़ों से अदब से पेश आएँ, और ख़ास तौर पर जब उलमाए किराम की बात आ जाए, औलियाए किराम की बात आ जाए, तो फिर तो सर अदब से झुका रहे। अल्लाह करे कि इस मुबारक मकाम से ये मैसेज, ये पैगाम कबूल करें कि, और ये देखें, आप अपने बदरी मुन्नों को, अपने बच्चों को जब बुज़ुर्गों का अदब सिखाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ये अदब वाला माहौल आपको भी फ़ायदा देगा, आपकी फैमिली में भी ये अदब वाला माहौल आ जाएगा। तो बाअदब लोगों के साथ रहकर अदब आता है, ये भी याद रखें। बेअदबों के साथ रहकर, जारहाना लोगों के साथ रहकर, जिसको आप कहें कि लोगों की इज्जत ना करने वालों के साथ रहकर अदब नहीं आता। अगर आप बाअदब बनना चाहते हैं तो बाअदब लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। बेअदब और गुस्ताखों से अपने आप को दूर रखें। अमीर अहले सुन्नत का एक शेर बहुत प्यारा है जो मुझे याद आ रहा है, और इस मुबारक तख्त के पास हम मिलकर पढ़ लेते हैं कि महफूज सदा रखना शाह बेअदबों से,
محفوظ شہا رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی نہ سرزد کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس مبارک تخت کی برکتیں ہمیں یہ دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جب تخت الہی وہاں لگے گا محشر کے دن، اس تخت کی برکت سے وہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ انبیاء کرام کے لیے نور کے منبر بنائے جائیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام محمود ہوگا۔ رب کریم ہمیں وہ مقامات بھی ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور کام کر لیتے ہیں، امیر اہل سنت جو ہے ان کا ایک بڑا پیارا معمول ہے کہ جہاں جاتے ہیں بعض اوقات سفر میں تو درختوں کو، پتھروں کو، دیواروں کو اپنے ایمان کا گواہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس مبارک تخت کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیا جائے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے تخت تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، عطاری ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ یہ مقامات آپ دیکھیں قبریں جو ہے بالکل زمین سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو چلتے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کسی قبر پر ہمارا پیر نہ پڑ جائے، بلکہ اس راستے پر بھی چلنے سے امام اہل سنت نے منع فرمایا کہ جہاں شک ہو کہ یہاں قبریں تھیں اور اب راستہ بنا دیا گیا، اس راستے پر چلنا بھی ناجائز ہے۔ تو یہ خیال رکھا جائے، اور اگر یہاں کے جو آپ ماشاءاللہ انتظام والے اگر آپ کو پتہ ہے کہ کہیں اور بھی قبریں تھیں تو وہاں کم از کم لکھ دیا جائے تاکہ لوگ چلتے ہوئے وہاں سے احتیاط کریں۔ جی 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 جی، کیونکہ یہ کافی پرانا ہے نا معاملہ، سینکڑوں سال، صدیوں سال پرانی ہیں، پتہ نہیں کن کن کی قبریں ہوں گی، اللہ کے کون نیک بندے۔ مدرسہ المدینہ بالغان بڑھیں گے، اسلامی بھائی ہمارے قریب آئیں گے، نور قرآن سے ہمارے دل بھی روشن ہوں گے، دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تعلیمات دینے والے بنیں گے۔ تو حضرت کے قدموں میں ہیں، تو آج اچھی دیکھیں، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان مزارات پہ جا کر نا ایک بات دیکھا کریں، یہ وہاں پیدا نہیں ہوئے ہیں، کوئی لاہور سے آئے ہیں، تو کوئی خراسان سے آئے ہیں، تو کوئی جناب عراق سے آئے ہیں، بزرگان دین کہیں اور ہی پہ ان کی ولادت ہوئی اور مزار کہیں اور بنا۔ دہلی میں 22 خواجہ ہیں نا، آپ ان کے مزارات پر جا کر دیکھیں، انہوں نے وطن چھوڑا دین متین کی خدمت کے لیے اور وہیں انتقال ہو گیا، واپس نہیں جا سکے اور وہیں مزار بن گئے۔ ہم کتنا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ہم کہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں پیدا ہوئے وہیں ہمارا انتقال، ہمارے باپ دادا کا انتقال، ہم نے جانا ہی کہیں نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں دعوت اسلامی کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے تو ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہند اتنا بڑا ہے، اتنے گاؤں ہیں، اتنے علاقے ہیں، اتنے شہر ہیں، وہاں پہنچیں، پھر انشاءاللہ بیرون ملک بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا صبح آپ سے ملاقات کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے امام صاحب، اب سلام عرض کرتے رہیے گا، اور ہمارے لیے بھی حضرت سے سفارش انشاءاللہ۔ بہت شکریہ امام صاحب، ماشاءاللہ، حالانکہ اتنے بڑے مزار شریف کے ساتھ والی مسجد کے امام و خطیب ہیں، لیکن فیضان سنت سے درس روزانہ ہوتا ہے جی ماشاءاللہ، روزانہ فیضان سنت کا درس دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب دیگر آئمہ جو مجھے مدنی چینل پر دیکھیں، چلیں ہم بڑی مبارک بارگاہ سے آپ کو عرض کرتے ہیں، دعوت اسلامی آپ کی ہے، جہاں مبلغین پہنچ جائیں، انہیں درس دینے دیں، وہ نہ آ سکیں، دور ہوں، تو آپ بھی تو دعوت اسلامی والے ہیں، آپ بھی دعوت اسلامی کا درس، امیر علیہ سنت کی کتابیں بڑی آسان اردو میں ہیں، آپ درس دیں گے انشاءاللہ، جو سننے والے ہیں وہ سنیں گے، جو ایسے ممالک میں جہاں انگلش جاننے والے ہیں یا دیگر زبانیں جاننے والے ہیں، دعوت اسلامی کی کتابیں، مکتبۃ المدینہ کے رسائل تو 35 زبانوں میں تقریباً ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ چراغ دہلوی صاحب کے دربار سے عرض ہے نا، یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ہمیں چراغ سے چراغ جلانے پڑیں گے، تب انشاءاللہ یہ کام مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ ایک بار پھر ہند حاضری ہوئی ہے، اور کچھ مزارات، کچھ مقامات جو باقی تھے وہاں کچھ ریکارڈنگ کا ارادہ ہے، آپ کے لیے بھی مناظر انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ ابھی الحمدللہ حضرت خواجہ
نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے فارغ ہو کر ہم اب جا رہے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی طرف، اور وہاں کے مناظر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ در پہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں قبرستان موجود ہے، اور اسی قبرستان کے اندر جو ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانوار ہے۔ آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم، ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر میں جتنے مسلمان آئیں گے، ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے مولا، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، ان کے قبر منور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ، ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، سچا عاشق رسول بنا دے۔ جو دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے کرم سے دور فرما، اپنی عطائیں عطا فرما۔ دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر، ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام کے دربار پر حاضری دینا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ان کے قدموں میں آنا، یقیناً جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جب ہم ان کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رحمتوں کی برسات کی کچھ چھینٹیں ہم گناہ گاروں پر بھی پڑ جائیں گے۔ مگر ان کے دربار میں آ کر جب انہی کی سیرت بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، انہی کی کچھ فرامین سننے کا موقع ملتا ہے، تو ایک تو اٹیچمنٹ، محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا ایک کہتے ہیں نا مدنی خواہش بھی دل سے بیدار ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ان کا تذکرہ خیر ہم کریں گے تو امید ہے کہ ان کی برکتیں اور ہمیں مل جائیں گی، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ان چند نیتوں کے ساتھ حضرت باقی باللہ فنا فی اللہ، جی ہاں، یہ وہ ہستی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اس طرح محبت کے ساتھ زندگی آپ نے گزاری، اور آپ نے کس طرح عبادت و ریاضتیں کی، کمال کی شخصیت ہیں۔ کچھ باتیں سنتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی عبدالسلام کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ حضرت روحانی طور پر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمہ سے آپ نے فیض حاصل کیا،
آپ ہندوستان میں، جی ہاں پورے ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ کے میر کاروان ہیں، یعنی اس پورے خطے کے اندر سلسلہ نقش بند کے آپ بانی مانے جاتے ہیں، اور آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات اور زہد و تقویٰ اور اتباع سنت آفتاب سے زیادہ روشن ہیں، اور آپ کی کرامت بے حد ماشاءاللہ مشہور ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کی پیدائش 5 ذوالحجہ 971 سنِ عیسوی بمطابق 15 جولائی 1564 سنِ عیسوی کو کابل میں ہوئی۔ سبحان اللہ، افغانستان کابل کو بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا، مگر شاید یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ افغانستان بھی اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ ایک اور بات بتاؤں اے میرے رضا کے چاہنے والوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی کابلی پٹھان ہیں، اور اب الحمدللہ بریلی شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار موجود ہے۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو جائے پیدائش ہے وہ کابل میں ہوئی۔ تھوڑا سا یہاں رکتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم ایک مزار شریف پہ حاضر تھے، وہاں اسلامی بھائیوں سے بات ہو رہی تھی کہ جب بھی مزارات اولیاء پر جائیں نا، بہت کچھ سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایک بات ضرور چیک کیا کریں کہ یہ صاحب مزار جو ہیں، جو ہمارے شہر، ہمارے وطن، ہاں آپ کے وطن، آپ کے شہر میں بھی جو مزارات ہیں، یہ پیدا کہاں ہوئے تھے، ان کی جائے ولادت کیا تھی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ والے کسی اور ملک میں پیدا ہوئے۔ اکثر ان کی آپ ہسٹری اٹھائیں اور پھر ہزاروں میل کا سفر کر کے، یہ وہ زمانہ نہیں جب ایئر کرافٹ تھا، جب جہاز تھا، سکون سے بیٹھے کھاتے پیتے پہنچ گئے، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا تھا، اور یہ اللہ والے جو ہیں اس طرح سفر کر کے ان ملکوں میں پہنچے۔ آج میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد گھر کی یاد ستاتی ہے، یا مدنی قافلے میں سفر ہی نہیں کرتے کہ گھر سے دور کیسے جائیں گے، یہ حضرات ایسا ٹریول کر کے آئے کہ واپس نہ گئے، وہیں مزار بن گیا، یعنی پیدائش کی جگہ کوئی اور، ملک کوئی اور مزار کا ملک کوئی اور۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہمارے خاندان والے پوری آباء و اجداد کو دیکھ لیں، جہاں پیدا ہوئے وہیں انتقال ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی سیرت کو اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ولادت کہیں اور مزار کہیں اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آپ دیکھیے نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جنت البقیع میں کتنے صحابہ موجود ہیں آپ جانتے ہیں؟ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع میں موجود ہیں، لیکن میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبہ حج کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ تو ذرا دیکھیں باقی کہاں گئے؟ مدینہ شریف چھوڑا، راہ خدا میں سفر اختیار کیا، اور دنیا بھر میں ہمیں مزارات ملتے ہیں صحابہ کرام کے۔ یہ ہے وہ بات سیکھنے والی جو مجھے بھی سیکھنی ہے اور آپ کو بھی سیکھنی ہے۔ بہرحال حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام جو ہے، آپ کا نام رضی الدین، آپ کا یہ نام تھا، اور آپ زیادہ تر باقی باللہ، محمد باقی باللہ، عبد الباقی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد مکرم کا نام قاضی عبدالسلام، اور آپ بھی یعنی آپ کے والد محترم بھی علم و عمل کی ایک بڑی عظیم اور روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سفر اختیار کیے۔ آپ کابل میں پیدا ہوئے، دہلی بھی تشریف لائے، بخارا، رشیا تک پہنچے، ذرا سوچیں کتنا ٹریول کیا، اور آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ نے خواجہ امکنگی علیہ رحمہ کی بیعت حاصل کی، اور پھر وہیں سے آپ کو حکم ملا تو آپ واپس جو ہے ہندوستان تشریف لائے۔ مگر ہندوستان آتے آتے آپ لاہور بھی تشریف لے گئے، مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے، اور وہاں سے پھر آپ دہلی تشریف لے آئے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کے جو معاملات تھے وہ تبدیل ہونے لگے۔ اب آپ ایک بڑی شخصیت کے طور پر دہلی میں پہچانے جانے لگے، لوگ آپ کے درس میں جھوک در جھوک آنے لگے، حلقہ احباب جو ہے وہ آپ کا بڑھتا چلا گیا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب لاہور میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی موجود تھے تو وہاں قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، فاقے ہونے لگے۔ تو اب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی جب آپ کا خادم آپ کے پاس کھانا لے کر آتا اسے واپس لوٹا دیتے۔ فرماتے یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اللہ کے بندے بھوکے ہیں اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں۔ آپ بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ فقر و فاقہ کی اور بھوک کی زندگی اس زمانے میں آپ نے گزاری۔ ہمارے لیے اس میں بھی درس ہے۔ کیا غریبوں کا خیال ہمیں بھی ہے، یا یہ خیال تو نہیں کہ میرا بھلا ہو جائے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے؟ یہ سوچ اچھی سوچ نہیں ہے۔ جو کر بھلا ہو بھلا، جو سب کا بھلا سوچتے ہیں ان کی خیر ہوتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کے عادی تھے اور عبادت گزار کیسے تھے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز عشاء سے لے کر
جو تہجد تک کا وقت ہے اس دوران 3 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے، اور تہجد کے وقت سے لے کر فجر کے وقت کے درمیان 100 بار سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ ایک بار سردیوں کی رات تھی، اب تہجد کے لیے بستر سے باہر نکلے، ایک بلی جو ہے اس سردی میں ٹھٹر کر آپ کے لحاف میں اندر آ گئی۔ آپ جب تہجد پڑھ کے واپس آئے، سردیوں کی رات تھی، اور جب لحاف میں دیکھا کہ بلی سو رہی ہے، آپ نے وہ ساری رات خود سردی میں گزاری، بلی کو نہ ہٹایا، اسے نہ جگایا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری شریعت کہ جہاں جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں آج مسلمان سے لڑائی کرتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، اس کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، اس کے حقوق دبا لیتا ہے۔ یہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے فرماتے ایک پیاسی بلی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئی۔ برتن سے وضو فرما رہے تھے، نبی پاک نے وہ برتن آگے کر دیا، اس بلی نے پہلے پانی پیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں جو ہے وہ معاذ اللہ تشدد ہے، اسلام میں جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے۔ ارے اسلام تو جانوروں کا حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات پڑھی جائیں، اولیاء کرام کے فیضان کو حاصل کیا جائے، ان کے قدموں میں حاضری دی جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، تو صحیح تعلیمات اسلام جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا تھا کہ جب میری عمر 40 سال ہوگی تو ایک عظیم واقعہ ہوگا، ایک درویش کا انتقال ہو جائے گا۔ اور دراصل یہ خبر آپ نے اپنی ہی خبر دی تھی، اور فقط 40 سال کی عمر میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ نے 25 جمادی الثانی 1012 سنہ ہجری مطابق 1603 سنہ عیسوی بروز سنیچر کو وفات پائی، اور آج ہم آپ کے مزار پر موجود ہیں۔ مختصراً یہ باتیں ہم نے عرض کی ہیں، اور یاد رہے کہ آپ مجدد الف ثانی سرہندی علیہ رحمہ کے آپ پیر و مرشد بھی ہیں، تو کتنی عظیم ہستی ہیں جن کے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اتنا تلاوت قرآن کا ان کا جذبہ کہ روزانہ قرآن پاک کئی قرآن پاک ختم کیا کرتے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ چلے آئیے ایک مدنی انعام بھی قبول کر لیجئے کہ کم از کم روزانہ 3 قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کچھ اور مقامات کی زیارت، کچھ اور ہند کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھلکیاں آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے تبرکات یہاں پر موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دست مبارک سے یہ قرآن پاک کا یہ پارہ جو ہے گویا اس کی خطاطی جو ہے یہ ان کے ہاتھوں سے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے کہ پتھر موم ہو جایا کرتے۔ بہت پیاری کتابیں باطنی بیماریوں کے حوالے سے ضرور پڑھیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یعنی ہند بھر میں سپلائی یہاں سے کئی کتابوں کی ہوتی ہے، انگلش میں کتابیں یہاں رسائل چھپتے ہیں، بڑی کتابیں ماشاءاللہ دہلی ہی میں یہ چھپتی ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور یہ پاکستان سے چھپ کے نہیں آئی، ہمارے یہاں دہلی میں ہی الحمدللہ یہ کتابیں چھپ رہی ہیں دعوت اسلامی کی۔ الحمدللہ بدایوں شریف کی طرف اور براستہ بدایوں اور ماریرہ شریف انشاءاللہ ہماری آگرہ ہم نے پہنچنا ہے، اور وہاں سے انشاءاللہ بابا تاج الدین کے شہر تاج پور کے لیے روانگی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کا یہ شہر ہے۔ السلام علیکم۔ کیا بات السلام علیکم۔ اولیاء کی ہے۔ لیکن الحمدللہ دنیا میں کہیں بھی جائیں یہ دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، مدنی چینل دیکھنے والے ہمیں مل جاتے ہیں۔ حضرت بڑے سرکار اور ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں جن کو چھوٹے سرکار کہا جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سب سے پہلے مجدد کہنے والے سیدنا شیخ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آ گیا جو بھی غم کا مارا۔ مبارک جگہ پر موجود ہیں
حضرت کے بارے میں کچھ معلومات لینے کی کوشش کی ہے. جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں. آج بھی بتایا جاتا ہے کہ دور دور سے لوگ مرادیں لے کر آتے ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کر دعا کرتے ہیں. ایک اور بات پتہ چلی کہ بدایون کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینۃ الاولیاء لکھا اور خود بھی یہاں ننگے پیر آ کر حاضری دی ہے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, یہ خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین